السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا عدل و انصاف تاریخ اسلام کا ایک روشن باب ہے۔ آپ کو الفاروق اسی لیے کہا گیا، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والے۔ اب آئیے تفصیل سے دیکھتے ہیں وہ واقعہ جس نے دنیا کو دکھایا کہ اسلام میں انصاف صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ سب انسانوں کے لیے ہے۔ ایک مسلمان اور یہودی کا مقدمہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک مسلمان اور ایک یہودی کے درمیان ایک جھگڑا ہوا۔ مسئلہ کسی چیز کے ملکیت یا کاروباری معاملے سے متعلق تھا۔ دونوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں پیش ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں کی بات سنی، گواہیاں لیں اور ثبوتوں کی بنیاد پر فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا۔ مسلمانوں نے کہا کہ اے عمر، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر فیصلہ کراؤں گا۔ مسلمان نے کہا اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر فیصلہ کراؤں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا میرے بعد اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کروانے جا رہے ہو؟ پھر جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر نے ٹھیک کہا، جس نے عمر کے فیصلے پر اعتراض کیا اس کا ایمان مشکوک ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عدل کا مشہور ایک اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عدل کا مشہور واقعہ اور اس کی ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سلطنت میں ایک قبطی مصر کا عیسائی آیا اور شکایت کی کہ آپ کے گورنر کے بیٹے نے مجھے کوڑے مارے اور کہا کہ میں بڑے لوگوں کا بیٹا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اس قبطی کو بلایا اور گورنر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بیٹے کو بھی مدینہ طلب کیا۔ پھر قبطی سے کہا، اب تو اس کے بیٹے کو وہی کوڑے مار، اب تو اس کے بیٹے کو وہی کوڑے مار جس طرح اس نے تجھے مارے تھے۔ جب اس نے ایسا کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عمر، لوگوں کو غلام کب سے بنا لیا تم نے، حالانکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا تھا۔ اس واقعے سے سبق اور پیغام یہ ملتا ہے، اسلام میں انصاف کسی مذہب، نسل یا عہدے سے بالاتر ہے۔ سبحان اللہ! اسلام میں انصاف کسی مذہب، نسل یا عہدے سے بالاتر ہے۔ حاکم کو انصاف کے وقت اپنے قریبی یا مسلمان ہونے کا لحاظ نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا کو دکھایا کہ عدل و مساوات ہی اسلامی ریاست کی بنیاد ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں
سب سے پہلا شخص جو جنت میں جائے گا وہ عمر ہے، کیونکہ اس نے عدل قائم کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر معاملے میں عدل و انصاف کا دامن تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔